بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں رجب کے مہینے میں ایک روٹی پکاتے ہیں جس کو تبارک کی روٹی کا نام دیتے ہیں۔ وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس روٹی کو پکانے کے بعد خاص طور سے یہ عمل جمعہ کے دن کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں جو جمعہ آتا ہے اس میں کرتے ہیں اور اس روٹی کو پکاتے ہیں، بڑی سی روٹی پکاتے ہیں اور پکانے کے بعد اس روٹی پہ سورہ ملک یعنی کہ تبارک الذی بیدہ الملک اس سورت کو 41 مرتبہ اس روٹی پہ دم پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تبارک کی روٹی ہے، بہت فضیلت والی روٹی ہے اور سمجھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی بابرکت والی روٹی ہے۔ تو یاد رکھیں، میں بالکل آپ کو واضح اور صاف الفاظ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ یہ حدیث آپ کو بخاری مسلم شریف وغیرہ میں مل جائے گی، موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ اب دوسری حدیث میں ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شریعت میں اضافہ کرنا یہ گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم تک پہنچائے گی، آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب سمجھیے، یہ جو تبارک کی روٹی ہے بولتے ہیں بہت ہی فضیلت والی روٹی ہے، میں نے اتنی حدیثیں اتنی کتابیں پڑھی ہے، مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس تبارک کی روٹی کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہو یا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو پکائی ہو یا کبھی کسی صحابی نے اس روٹی کو پکائی ہو۔ لیکن نہ جانے یہ روٹی کہاں سے آ گئی ہے تبارک کی روٹی۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے اس کام کو نہیں کیا ہے، آپ اس کو شرعی حکم سمجھ کر رہے ہیں، آپ اس کو فضیلت والا کام سمجھ کر رہے ہیں، آپ اس کو بابرکت والی روٹی سمجھ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ آپ شریعت کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں، شریعت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص شریعت میں اضافہ کرتا ہے، جو شخص شریعت میں زیادتی کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبارک کی روٹی ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اس لیے برائے کرم اس تبارک کی روٹی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، الٹا آپ کو نقصان ہوگا، آپ جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں اس غلط عمل کی وجہ سے۔ تو کیونکہ یہ شرعی حکم نہیں ہے، تو یہ جو لوگ مشہور کر دیے ہیں کہ یہ جو تبارک کی روٹی ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان کاموں سے بچیں جن کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ جن کاموں کے لیے ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم ان کاموں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ان کاموں کی طرف ہم متوجہ ہو رہے ہیں جن کا کتاب و سنت میں، شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ تو بتانا میرا مقصود تھا کہ صحیح بات کیا ہے، درست بات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں واضح کر کے رکھ دی ہے۔ اب آپ کا کام ہے، اگر آپ بات مان لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بات مانتے ہیں پھر بھی آپ ان کاموں کو کر رہے ہیں، انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ جانیں، آپ کا عمل جانیں، کیونکہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرا عمل میرے ساتھ ہوگا اور آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا۔
کہ کیونکہ میں بری، اس لیے کہ میں بتا چکا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے، درست بات کیا ہے، سچائی کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، میں آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہوں۔ اب اللہ سے برائے کرم آپ اس روٹی سے بچیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگوں کے من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے، آمین۔